اس کے بعد پھر لڑائی کا آغاز ہوا اور کافروں کی طرف سے 3 بڑے بڑے پہلوان اور ان کے جو بہادر تھے عتبہ اور شیبہ اور ولید، عتبہ ابن ربیعہ، شیبہ ابن ربیعہ اور ولید ابن عتبہ، یہ تینوں بھی قریش کی طرف سے میدان میں آئے اور انہوں نے مسلمانوں کو للکارا، حل من مبارز، ہے کوئی ہم سے مقابلہ کرنے والا، میدان میں آ جاؤ۔ یہ انفرادی مقابلے ہوتے ہیں، جہاں جب پہلے زمانے میں جب لڑائی ہوتی تھی تو اجتماعی لڑائی سے پہلے انفرادی مقابلے ہوتے تھے، ایک ایک آدمی لڑتے تھے۔ تو وہ 3 پہلوان اور 3 ان کے سورما نکل کر آئے اور انہوں نے مسلمانوں کو پکارا کہ تم میں ہے کوئی جو ہمارا مقابلہ کر سکے؟ تو مسلمانوں کی طرف سے 3 انصاری صحابی چلے گئے، 3 انصار میں سے 3 صحابی نکل کر گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم تمہارا مقابلہ کریں۔ اب وہ قریش کے تھے، انہوں نے پوچھا تمہارے نام کیا ہیں؟ انہوں نے نام بتائے اور کہا کہ ہم مدینے کے ہیں، انصار ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، تم واپس جاؤ۔ انہوں نے کہا کہ تمہارے نبی سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنا ہمارے رشتہ دار جو ہمارے لیول کے ہوں ان کو میدان میں بھیجیں۔ دیکھیے یہاں بھی ان کا تکبر سر چڑھ کے بول رہا ہے کہ نہیں، یہ انصار یہ ہم سے چھوٹے ہیں، ہم قریش ہیں تو ہم قریش کے ہی لوگوں سے لڑیں گے۔ قریش میں سے 3 آدمی بھیجیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر نام لے کر حضرت علی کو بھیجا، حضرت حمزہ کو بھیجا اور حضرت ابو عبیدہ، یہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے، ابو عبیدہ بن الحارث رضی اللہ عنہ، یہ تینوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نام لے کر بھیجا۔ حضرت حمزہ، حضرت علی اور حضرت ابو عبیدہ بن الحارث رضی اللہ عنہ کو مقابلے کے لیے بھیجا۔ سامنے سے عتبہ اور شیبہ اور ولید آئے تھے۔ تو ولید کا مقابلہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک ہی وار میں اس کو نمٹا دیا۔ حضرت علی تو شیر خدا ہے، مشہور ہیں بہادری میں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک ہی وار لگا اور ولید کا کام تمام ہو گیا۔ ادھر شیبہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے حصے میں آیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی بھی اس سے لڑائی ہوئی، حضرت حمزہ نے ایک وار میں اس کو ختم کر دیا۔ عتبہ کا مقابلہ ہوا حضرت ابو عبیدہ بن الحارث سے، یہ عمر میں تھوڑے بڑے تھے، دونوں نے ایک دوسرے پر حملہ کیا۔ انہوں نے پہلے اس کی ٹانگ کاٹ دی اور اس نے بھی حملہ کر کے حضرت ابو عبیدہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے ان کے پیر پر حملہ کیا، ان کی ٹانگ کٹ گئی اور وہ نیچے گرے۔ تو ادھر سے جب تک حضرت علی اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ فارغ ہو گئے تھے، ان دونوں نے آ کر اس کو عتبہ کو نمٹا دیا اور حضرت ابو عبیدہ بن الحارث رضی اللہ عنہ کو اٹھا کر لے کر گئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لیٹا دیا۔ تو حضرت ابو عبیدہ بن الحارث رضی اللہ عنہ اس وقت یہ اشعار پڑھ رہے تھے، فَإِن يَقْطَعُوا رِجْلِي فَإِنِّي مُسْلِمٌ أُرْجِي بِهِ عَيْشًا مِّنَ اللَّهِ عَالِيًا وَأَلْبَسَنِ الرَّحْمَنُ مِنْ فَضْلٍ مِّنْهُ لِبَاسًا مِّنَ الْإِسْلَامِ غَطَّ الْمُصَابِيَةِ، کہ اگر ان لوگوں نے میرا پیر کاٹ دیا ہے کوئی بات نہیں، یہ زندگی ختم ہوگی تو کیا ہوگا، اس سے اچھی اونچی زندگی کی میں اللہ سے امید رکھتا ہوں۔ مرنے کے بعد جو جنت ملے گی، جنت میں جو مجھے عیش ملے گا وہ اس سے زیادہ زبردست ہوگا۔ ارجی به عیشا من اللہ عالیہ والبسنی الرحمن من فضل منہ لباسا من الاسلام غط المساویہ، میں اللہ سے ایسی امید کیوں نہ رکھوں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی مجھے اسلام کا لباس دیا ہے۔ اسلام کا لباس ایسا لباس ہے، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا لباس مجھے دیا ہے کہ اس نے میری ساری برائیوں کو چھپا لیا ہے۔ اب مجھے امید ہے کہ میں شہید ہوتے ہی جنت میں پہنچ جاؤں گا۔ صحابہ کرام نے ان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیا اور وہیں قدموں میں ان کی جان نکل گئی۔ یہ سب سے پہلے شہید ہیں غزوہ بدر میں، پہلے یہ شہید ہوئے، بعد میں عمومی لڑائی ہوئی۔